نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فلولا اذا بلغت الحلقوم پس کیوں نہیں جب روح حلق کو پہنچ جائیں گی وانتم حینئذ تنظرون اور تم اس وقت دیکھتے ہوں گے ونحن اقرب الیہ منکم اور ہم زیادہ قریب ہوں گے اس کے بنسبت تمہارے ولیکن لا تبصرون اور لیکن تم دیکھتے نہیں ہو فلولا ان کنتم غیر مدینین پس کیوں نہیں اگر تمہارے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے ترجعونہا لوٹا لو نہ اس کو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ پس اگر وہ مقربین میں سے ہوا فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ پس راحت ہوگی اور لذت وَجَنَّةُ نَعِيم اور نعمتوں والے باغات وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ اور بہرحال اگر وہ اصحاب الیمین میں سے دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا فسلام لک من اصحاب الیمین پس سلام ہو تیرے لیے دائیں ہاتھ والوں سے واما ان کان من المکذبین الضالین اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوا فنزل من حمیم پس مہمانی ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے وتصلیۃ جحیم اور داخل ہونا ہوگا دوزخ میں ان ھذا لہو حق الیقین بے شک یہ یقیناً سچی بات ہے فسبح باسم ربک العظیم پس تسبیح بیان کر اپنے رب کے نام کی جو عظمت والا ہے سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الواقعہ آیت نمبر 83 سے لے کر 96 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل گزشتہ سبق میں ہم نے صداقت قرآن کریم کو پڑھا. قرآن کریم ایک عظیم الشان رب کا کلام ہے، لیکن لوگوں نے اس کو جھٹلانے کا ہی مزاج بنا رکھا ہے اور اس پر یقین نہیں کرتے. تو جو لوگ قرآن کریم کی صداقت پر یقین نہیں رکھتے ان کو ڈرایا گیا ہے آج کے سبق میں. اور اس کے بعد پہلے جن 3 جماعتوں کا ہم نے تفصیلی ذکر پڑھا تھا، السابقون اور اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، پھر آخر میں مختصر 3 جماعتوں کا دوبارہ ذکر آئے گا. سب سے پہلے اللہ نے فرمایا یہ جو میری آیات اور میرے قرآن مقدس کو جھٹلاتے ہیں، جب ان کی روح حلق تک پہنچ جائے گی وہاں سب بیٹھے ہوں گے. سمجھتے تو یوں ہے نا کہ ہمارے اوپر کسی کا اختیار نہیں، ہم جو چاہیں کریں، لیکن جب روح حلق تک آئے گی اور روح کھینچی جائے گی سب بیٹھے ہوں گے. کسی میں جرأت ہے کہ اس روح کو واپس لوٹائے؟ کوئی موت کو روک سکتا ہے؟ سوائے آنسو بہانے کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور کہتے یوں ہیں کہ ہم اپنی مرضی والے ہیں، ہم اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اور تمہارے اوپر اپنی جان کے اوپر تمہارا اختیار نہیں، تو تم انکار کیسے کر سکتے ہو آیات الہیہ کا؟ چنانچہ ارشاد فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، بس وہ منظر یاد کرو نا کہ جب روح حلق تک پہنچ جائیں گے، اللہ کے فرشتے پاؤں کی جانب سے روح نکالنا شروع کریں گے اور کھینچ کھینچ کر حلق تک لے آئیں گے. اور سورۃ الاعراف میں اللہ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ، جب ہمارے فرشتے ان کو فوت کرنے کے لیے آئیں گے اور روح حلق تک پہنچا لیں گے، پھر کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہاں گئے جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے علاوہ؟ فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں بگڑیاں بنانے والا ہے، مشکلوں میں کام آنے والا ہے. اگر اللہ کے علاوہ کوئی مشکل میں کام آنے والا ہے تو اب مشکل آئی ہے نا تمہارے اوپر، اب اس کو بلاؤ، اب بلاؤ اس کو تاکہ موت سے تمہیں بچائے. قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے اب تو کوئی نظر نہیں آتا، کس کو پکاریں، کون پوری کرے ہماری حاجت، کون ہمیں موت سے بچائے. اللہ کریم فرماتے ہیں جب اتنے بے بس ہو تو پھر میری آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب روح حلق تک پہنچ جائے گی وہ کیسا منظر ہوگا. اور سورۃ القیامہ میں فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، جب روح ہنسلی کی ہڈی کے پاس آ جائے گی لوگ کہتے ہوں گے کسی دم درود والے کو بلائیں تاکہ سانس چل پڑے. وظن انہ الفراق، آج نہ کوئی دوائی اثر کرے گی نہ کوئی دم اثر کرے گا کیونکہ جدائی کا دن آ گیا ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم،
جب روح حلق تک پہنچ جائیں گے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم سب بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہو، ہر ایک کی نظریں اس مرنے والے کی آنکھوں پر لگی ہوئی ہیں، چہرے پر لگی ہوئی ہیں، سب غور کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کوئی نبض چیک کر رہا ہے، کوئی پاؤں پہ ہاتھ لگا رہا ہے، جی پاؤں تو ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے ہیں، جی ٹھیک ہے ابھی نبض تو چل رہی ہے، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، آج بھائی مرنے والے کے کان میں کہہ رہا ہے میں پاس ہوں نا کیوں پریشان ہے، باپ کہہ رہا ہے بیٹا میں تیرے پاس ہوں نا کیوں پریشان ہے، بیوی شوہر کے کان میں کہہ رہی ہے میں پاس ہوں نا جی کیوں پریشان ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم تو تسلیاں دیتے ہو کہ میں پاس ہوں، میں قریب ہوں، میں تمہارے نزدیک ہوں، لیکن نحن اقرب الیہ منکم، تم جتنے بھی نزدیک ہو جاؤ اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کاش رب کے ساتھ تعلق بنایا ہوتا، کاش رب کے ساتھ تعلق جوڑا ہوتا، اللہ کی آیات کے ساتھ گہرا تعلق بنایا ہوتا، آج بھائی کی تسلی کام نہیں آئے گی، بہن کی تسلی کام نہیں آئے گی، ماں باپ کی تسلیاں، دوستوں کی تسلیاں کام نہیں آئیں گی، کیونکہ آج وہی تسلی کام آئے گی جو رب دے گا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تم جتنے بھی میت کے پاس آ کر کے بیٹھو، جو شہرگ سے قریب ہے وہ تو اللہ ہی کی ذات ہے، لیکن تمہیں دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، تم دیکھ نہیں پاتے ہو، اگر غور کرو تو اللہ کریم آج تمہارے بہت قریب سمجھنے کی بھی ہے۔ کیوں؟ جب سارے لوگ بچانا چاہتے ہیں پھر کیوں نہیں بچ رہا، جب ڈاکٹر بھی بچانا چاہتے ہیں، دم والا بھی بچانا چاہتا ہے، اور یہ پورا مجمع پاس بیٹھا ہوا ہے ہر ایک بچانا چاہتا ہے، پھر کیوں نہیں بچ رہا؟ کون ہے جس کا عمر چل رہا ہے؟ اسی کو تو رب العالمین کہتے ہیں، سمجھنا چاہو تو تمہارے بڑا قریب رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے اوپر کسی کا اختیار نہیں چلتا تو پھر ایک چیلنج قبول کرو، ترجعونہا، لوٹا لو اس کو، وہ جس کی روح کھینچی جا رہی ہے واپس کر لو، ان کنتم صادقین، سچے ہو تو مرنے والی کی روح کو واپس لوٹا لو۔ لیکن قرآن بتاتا ہے ساری کائنات زور لگائے مرنے والی کی روح کو واپس کوئی نہیں لوٹا سکتا۔ اللہ کریم نے بعض مثالیں ایسی رکھی ہیں نا ہمارے سمجھانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے اس بچے کا نام اپنے بابا ابراہیم کے نام پر رکھا ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں ہے، سانس اکھڑ رہی ہے، روح نکل رہی ہے، حضور فرماتے ہیں ان القلب یحزن وان العین تدمع وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، دل بڑا غمگین ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے تیرے بابا محمد بڑے دکھی اور دکھیارے ہیں۔ اللہ کریم نے بتایا جاتی ہوئی روح کو اگر میں اپنے محمد کے ہاتھوں کے درمیان سے بھی لے کر جاؤں تو کوئی روک نہیں سکتا، جب میرے محمد کے بیٹے کی روح محمد کے ہاتھوں میں نکل گئی اور کون مائی کا لال ہے جو کہے میں روح واپس کر سکتا ہوں؟ ہے کوئی کر سکنے والا؟ ہاں آج سنو کہانیاں لوگ سناتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جا کے سنو، آج بھی لوگ سنائے جا رہے ہیں کہ بڑھیا کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، وہ آئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، انہوں نے کہا جی میرا پتر مر گیا، کہ پھر میں کی کرا؟ کہ جی تھوڑا مرید ہے تو پھر مر گیا تے میرا تو ایک ہی پتر ہے، اللہ تعالیٰ نے مار لیا، وہ اللہ نے تو مار لیا تھوڑے کول آئیاں،
نعوذ باللہ، یہ مقابلہ کروا رہے ہیں اللہ کا اور شیخ عبد القادر جیلانی کا، شرم نہیں آتی؟ اور پھر جب اس نے بار بار کہا تو شیخ عبد القادر جیلانی کو آیا غصہ اور جوش، اور ملک الموت سے بات کی، وہ تو گیا آسمانوں پہ پہنچ گیا تھا روحیں لے کر، پھر حضرت نے ادھر سے کھینچا اور جناب روحوں کا تھیلا وہ پھٹ گیا، اور اس دن جتنے بھی روحیں نکلی تھیں وہ سب پھٹ پھٹ کرتی ہوئی نکل آئیں، ہر بندہ زندہ ہو گیا۔ یار کوئی کہانی کا کوئی نہ منہ نہ متھا، کوئی جن پہاڑوں لتھا، پتہ نہیں کیا کہانیاں تم نے بنائی ہیں۔ مذاق ہے موت کو تم نے مذاق سمجھا ہوا ہے؟ اللہ کے قانون کو مذاق سمجھا ہوا ہے؟ اللہ کریم چیلنج دیتے ہیں قرآن میں، ترجعونہا، کوئی لوٹا کر دکھاؤ، تو تم آگے دکھا رہے ہو نعوذ باللہ اللہ کو لوٹا کر کے ہم نے لوٹا لی ہے۔ مقابلہ رب کے ساتھ کیا جا رہا ہے، سب کو استغفر اللہ۔ یہ صرف کہانی نہیں، یہ کفر ہے اگر اس پہ غور کیا جائے تو۔ رب کے حکم کے آگے مجال ہے کسی کی کوئی دم مارے؟ لیکن آگے کہتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ تو ایک واقعہ کتنے پیش آئے، کون سی وہ مائی تھی، آگے ان کو وہ مرنے والے کے پھر وہ آگے کتنی نسل چلی، اس کے کوئی پوتے پڑپوتے تو آج ہوں گے نا، ان سے ملے، کوئی پتہ کوئی نہیں ہے، بس ہوائی فائرنگ ہے بس ہو رہی ہے، اور سننے والے سن رہے ہیں۔ خدا کے لیے آئیے اللہ کا قرآن پڑھیے، قرآن کیا سمجھاتا ہے، باقی ساری باتیں ادھر ادھر رہ جائیں گی۔ قرآن میزان ہے، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، رب کہتے ہیں میں نے اس کو میزان بنایا ہے، تولو اپنے قصے کو، اگر قرآن کے مطابق ہے تو مانو، نہیں ہے تو نہ مانو۔ اس لیے موت کوئی مذاق نہیں ہے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بیٹا اٹھا لیتا ہے، حضور نے تو نہیں کہا کہ میں نے واپس کر دی، بلکہ یہاں پہ بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، شکر یاد آیا، جس دن حضور کا بچہ فوت ہوا نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن سورج گرہن ہو گیا۔ اس دن کیا ہو گیا بولو؟ اب لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ فوت ہوا ہے نا، اس وجہ سے سورج گرہن ہوا ہے۔ واہ میرے نبی تیری اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ میرے نبی نے جب یہ بات سنی، حضور نے صحابہ کو جمع کیا، پھر میرے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس نے فرمایا ان الشمس والقمر آیۃ من آیات الرحمن، سورج اور چاند رحمان کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، لا یخسفان لموتہ لا یخسفان لموتہ، یہ کسی کی موت کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا، اللہ کے امر کی وجہ سے گرہن لگتا ہے۔ اسی دن میرے نبی نے تردید کی، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور اللہ کی آیات، ان کو سامنے رکھیں گے تو مسئلہ حل ہوگا، ورنہ تو کہانیاں سنانے والے پتہ نہیں کیا سے کیا سنائیں گے۔ آخر منکر نکیر آئے قبر وچ، انہاں آکھا مر ربو کا، رب تیرا کون ہے؟ اس آخر تو پتہ نہیں، میں پیرانے پیر دا دھوبی ہوں۔ وہ کہ پوچھ رہے ہیں کون ہے؟ بولو۔ وہ اگو کہ دس رہا کہ میں کہ تڑی نہیں لا دیتی اس منکر نکیر نو، سمجھ آئی؟ ایک اور پہ سنائے، آخے مر ربوں کا، نہ کہ تو پہلے دس تو کون ہے؟ ایک ہاتھے چکے نپ لیا منکر نو تے دوئی ہاتھے نپ لیا نکیر نو، تے پھر انہوں نے کہا تسی کون ہو میرے کو پوچھنا لے؟ رب نو آکو آپ گل کرے میرے نال، نعوذ باللہ۔ پتہ نہیں کیا سے کیا منہ سے نکالتے ہیں، یہ موجود ہے سوشل میڈیا پہ، سن لو، پتہ نہیں کیا سے کیا منہ سے نکالتے ہیں، نعوذ باللہ، مذاق بنا رکھا ہے۔ اس سے بندہ پوچھے بھئی یہ بات تو ہوئی قبر میں، تجھے یہ بات کس نے بتائی؟ تو ساتھ تھا وہاں پہ، تجھے کس نے بتائی؟ صرف کہانی، صرف مذاق بنایا ہوا ہے، اور لوگ آگے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ عجیب، بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فلولا ان کنتم غیر مدینین، تم نے کیا سمجھا کہ تمہارے اوپر کسی کا اختیار نہیں، جو چاہو کرو۔ اچھا اگر یہ بات ہے تو چیلنج اللہ دیتے ہیں ترجعونہا، کسی ایک روح کو لوٹا کر کے تو دکھاؤ نا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کسی روح کو تو لوٹا کے دکھاؤ نا۔ گویا کہ رب کہتا ہے ساری کائنات لگ جائے کوئی روح واپس نہیں آ سکتی۔ فاما، اب آخر میں پھر تین جماعتوں کا ذکر ہے جی۔ پہلے السابقون، سابقون کو مقربین بھی کہتے ہیں،
ابھی ہم نے پڑھا نا السابقون السابقون اولئک المقربون، یہ مقربین ہیں. فاما ان کان من المقربین، اگر وہ بندہ جو مرنے والا ہے وہ مقربین میں سے ہے، اللہ کے خاص برگزیدہ لوگوں میں سے ہے، انبیاء میں سے ہے، صحابہ میں سے ہے، صدیقین میں سے ہے، یا شہداء ہے، یا بہت ہی کوئی صالح ہے، مقربین میں سے ہے، فروح وریحان وجنت نعیم، پس اسے راحت ملے گی، لذتیں ملیں گی، خوشبوئیں ملیں گی، نعمتوں والے باغات ملیں گے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اگر وہ اصحاب الیمین میں سے آئے، دائیں ہاتھ والوں میں سے آئے، وہ بھی اچھے حال میں ہوں گے. فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تیرے لیے سلام ہو دائیں ہاتھ والے، دائیں ہاتھ والوں کو بھی سلام ملے گا. لیکن وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، ہاں اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے ہوا، گمراہ ہونے والوں میں سے ہوا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، پھر مہمانی کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور دوزخ کے اندر داخل ہونا ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ تینوں جماعتوں کا مختصر ذکر کیا اور آخر میں فرمایا ان ھذا لہو حق الیقین، اوے لوگو یہ کوئی مذاق نہیں، یہ کوئی گپ نہیں، ادھر ادھر کی بات نہیں، یقیناً سچی اور پکی بات ہے. سب بولو بے شک. فسبح باسم ربک العظیم، جب سچی بات ہے تو کرنا کیا چاہیے، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کر جو عظمت والا ہے. سب کو سبحان اللہ، اللہ کو تسبیح بیان کرو. اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو شریکوں سے پاک ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بولو اپنی زبان سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں اللہ کو بڑے محبوب ہیں، میزان میں بڑے وزنی ہیں، زبان میں پڑھنے میں بڑے ہلکے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، فسبح باسم ربک العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.